ایک بات میرا خیال ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جو دنیا میں اسی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس اور یہ سارے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ دنیا تو ظاہر اسٹیٹک نہیں ہے، ابھی کوئی 1.5 سال سے زیادہ ہی ہوا ہے نا تقریباً، جو غزہ والا معاملہ چل رہا ہے 1.5 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ تو دنیا میں یہ ساری تقسیم امریکہ، چین، روس اور گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ، اس سارے کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ اسٹریٹ اور ایلیٹ جو ہے ان میں تقسیم بہت ایک نئے سرے سے واضح ہونا شروع ہوئی ہے، اور جو ایلیٹ ہے اس کا رول کم از کم نفسیاتی طور پہ کمزور ہو رہا ہے، اور جہاں تک معاملہ ہے یعنی قوت کا، وہ تو ظاہر ایلیٹ کے پاس ہی ہے، لیکن یہ جو اسٹریٹ پہ اتنی بیداری آئی ہے اور جس کے ہاتھوں آئی ہے، یعنی ظاہر ہے اس کا ایک فریق اسرائیل ہے اور ایک فریق غزہ ہے۔ تو اسرائیل تو پہلے بھی اتنا ہی طاقتور تھا، اصل میں تو غزہ نے یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمت ہے، حوصلہ ہے، آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو جہاں تک معاملہ ہے طاقت کا، وہ طاقت بالآخر ناکام ہوگی۔ ابھی ہمیں 1.5 سال میں اس کی جھلکیاں نظر آئی ہیں، جھلکیاں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، اور ظاہر دنیا میں تبدیلیاں ایک پروسیس کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہمیں پیش نظر رکھ کے اس پوری کی پوری جو یہ یعنی نیو ایج آف جیو پولیٹکس ہے، اس میں ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک طاقتور کا معاملہ ہے، وہ 2000 سال پہلے بھی ایسا ہی طاقتور ہوتا تھا۔ آج طاقت کے ایلیمنٹس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہوگی، لیکن طاقت کی نفسیات اسی طرح ہے کہ وہ کمزور کو دبانا چاہتا ہے۔ کمزوروں کو اس کے لیے مجتمع ہونا پڑے گا، جب وہ مجتمع ہوں گے تو ان کی طاقت اس طاقتور سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور آج کے دور میں یہ بات ضرور ہے کہ کمزور کے پاس مجتمع ہونے کے نتیجے میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ریچ کرنے کی، ایک دوسرے کو ایکسس کرنے کی، ایک دوسرے کو جوڑنے کی طاقت آ گئی ہے، اس جوڑنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے خان صاحب نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں تک تہذیب کا معاملہ ہے، دنیا کی ساری تہذیبوں نے ایک دوسرے سے سیکھا ہے، اور جب ایک دوسرے سے سیکھا ہے تو ہر ایک کے پاس کچھ گڈ ہے، اور اس گڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارا کامن ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسپرٹ رہنی چاہیے کہ جہاں گڈ ہوگا، اور یہ تو ظاہر اسلامی تعلیمات کا ایک نقطہ ہے کہ جہاں گڈ موجود ہوگا وہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارا ورثہ ہے، جاؤ اس کو استعمال کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔